بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ عنہ۔ اے زرار، واقعی تیری تجارت راہ گاہ نہیں گئی، یہ فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ سرزمین خیبر کا دولت مند، آسودہ حال، خوبصورت، بہادر جوان مرد، کڑیل جوان، بنو اسد قبیلے کا شازور، دل آور، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر انداز اور گھوڑ سواری کا ماہر شاہ سوار، رومیوں کے لشکر میں چشم و زم میں بگڑ مچا دینے والا بے خوف مجاہد، 1000 اونٹوں پر مشتمل قیمتی گلے کی ملکیت رکھنے والا، دھاگ بٹھانے والا، سخت کوش، سرفروش اور جانباز جرنیل، جس کے حملہ آور ہوتے ہی اور رومی جن آ گیا کہتے ہوئے دم دبا کر بھاگنے لگے۔ میدان کارزار میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے تابڑ توڑ حملے کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنی بے مثال بہادری، دلاوری اور لاجواب شجاعت و جوانمردی کی بدولت 1000 دشمن افراد پر بھاری جنگجو سپاہی، جس کا نام سن کر دشمن تھر تھر کانپنے لگتا، جو اپنی بے پناہ مجاہدانہ خوبیوں کی بنا پر تاریخی اسلام کے اوراق میں قیامت تک جگمگاتا رہے گا، جو زرار بن اسدی کے نام سے مشہور و معروف ہے، جسے اسلامی لشکر کا قابل رشک جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ جب بنو اسد قبیلے کے وفد کی قیادت کرتا ہوا خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا، اس نے پہلا کارنامہ صرف یہ سر انجام دیا کہ 1000 اونٹ ان کی چرواہن سمیت مسلمانوں کی بیت المال کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور دل آویز انداز میں اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے شراب نوشی چھوڑ دی اور شراب کے برتن بھی توڑ دیے، کھیل کود سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، کیونکہ ان بری عادات سے جسم میں توانائی اور کمزوری لاحق ہوتی۔ آئے افسوس، میری عمر کا ایک اہم اور قیمتی حصہ مسلمانوں کے خلاف جنگ و جدل میں گزر گیا۔ میرے پروردگار اسلام قبول کر کے میں نے اپنا آپ اور اپنا تمام مال تیری راہ میں بیچ دیا ہے، الہی تو میری اس تجارت کو راہ گاہ نہ جانے دینا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سن کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے زرار، واقعی تیری تجارت راہ گاہ نہیں گئی۔ بنو اسد قبیلے کے مالدار سردار زرار بن اسور اسدی کے دل نے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت و امانت کا اعتراف کرتے ہوئے رسالت مآب پر ایمان لانے کا پختہ ارادہ کر لیا، تو اپنے قبیلے کے چند افراد کو ہم نوا بنا کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور اعتراف حق کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مدینہ منورہ جانے کا تہیہ کیا، اور جانے سے پہلے اپنا سارا قیمتی اثاثہ جو اعلیٰ نسل کے اونٹوں کی صورت میں موجود تھا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اس ادائے قلندرانہ کا حال سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ ایک قوم کا سردار اور دشمن قبیلے کا خوفناک لڑاکا، بہادر، صدق دل سے مطاع، عقل و دانش سے کام لیتا ہوا، ملت اسلامیہ کا فرد بن کر ہمارا دامنگیر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ بھائی کی وارفگی سے متاثر ہو کر اس کی بہادر بہن خولہ بنت ازور نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے نقاب اوڑھ کر رومیوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے مد مقابل کے بیشتر افراد کو اس خوفناک انداز میں تیغ کیا کہ اس کی کاٹ دار تلوار، ماہرانہ شمشیر زنی اور مجاہدانہ برق رفتاری کو دیکھ کر دشمن کا پتا پانی ہونے لگا۔ مجاہدین یہ منظر دیکھ کر خود انگشت بدندار رہ گئے کہ ہماری جانب سے لڑنے والا یہ تیز ترار مجاہد کون ہو سکتا ہے۔ بعض نے سوچا یہ کہیں خالد بن ولید نہ ہو، جو آج بھیس بدل کر میدان میں اترا ہوا ہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید ایک عام مجاہد کے روپ میں موجود ہیں تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خود حضرت خالد بن ولید ورطہ حیرت میں مبتلا تھے۔ نقاب پوش مجاہد کے پاس جا کر پوچھا: تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تو آواز آئی: اے امیر لشکر، حیران نہ ہو، میں زرار کی بہن خولہ بنت ازور۔ یہ آواز سن کر تمام مجاہدین حیرت و استعجاب کی تصویر بن گئے، آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک اس بات کی غمازی کر رہی تھی، اور زبان حال سے یہ صدا آ رہی تھی کہ جب تک ملت اسلامیہ میں یہ جذبہ جہاد موجود رہے گا،
کہ وقت آنے پر مرد تو کجا خواتین بھی دشمن کے دانت کھٹے کرنے میں پوری صلاحیت اور مہارت رکھتی ہوں گی۔ اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی طاقت ملت اسلامیہ کو نیچا نہیں دکھا سکتی اور نہ ہی فتح و کامرانی میں کوئی رکاوٹ حائل کر سکتی ہے۔ بنو اسد قبیلے کے ایک چالاک، عیار، فتنہ پرور، نابکار، ناہنجار اور موقع پرست طلیحہ بن خویلد اسدی نے مسلمہ کذاب اور اسود عنسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بنو عبس، بنو ذیبان، بنو بکر، بنو طے، غطفان اور بدوی قبائل جو مدینہ کے قریب آباد تھے طلیحہ کے ہم نوا بن گئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا بنو اسد کا جھوٹا نبی ہمیں قریش کے سچے نبی سے زیادہ پیارا ہے۔ طلیحہ بن خویلد کی اتباع انہوں نے اس لیے بھی اختیار کی کہ انہیں مدینہ کی حکومت کسی طرح بھی پسند نہ تھی، یہ ہر صورت میں اس سے گل و خلاصی چاہتے اور پھر زکوٰۃ کو بھی اپنے لیے تاوان تصور کرتے تھے۔ انہیں قطعاً یہ گوارانہ تھا کہ مدینہ کی حکومت کو یہ تاوان ادا کیا جائے۔ طلیحہ بن خویلد پہلے سمیرہ نامی مشہور و معروف مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، پھر اس نے مجاہدین سے مقابلہ کرنے کے لیے بزاحہ مقام کا انتخاب کیا۔ اس کے خیال میں بزاحہ مقام لڑائی کے اعتبار سے زیادہ مناسب جگہ تھی۔ طلیحہ بن خویلد نے بنو اسد میں، اسود عنسی نے یمن میں اور مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر دی۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرار بن ازور اسدی کو طلیحہ بن خویلد سے نبض آزما ہونے کے لیے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ بنو اسد کے مسلمان نمائندگان سے پہلے رابطہ قائم کرنا، انہیں ساتھ ملا کر طلیحہ کے مقابلے میں اترنا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا، وہاں پہنچ کر پہلے مسلمانوں کو منظم کیا اور پھر طلیحہ سے جنگ کرنے کے لیے اس جگہ کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کی خبر موصول ہوئی، جس سے تمام مجاہدین غم میں مبتلا ہو گئے۔ وہ آموز یہ صورتحال دیکھ کر بدکنے لگے، لیکن منجے ہوئے مجاہد مشن کو کامیاب کرنے کے لیے اور زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ میدان کارزار میں اترے۔ اگرچہ طلیحہ کی فوج طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، بہت سے قبائل باہمی رنجشوں کو چھوڑ کر دوبارہ آپس میں مل گئے تھے، تاہم حضرت زرار بن ازور کی قیادت میں مجاہدین پورے جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حسرت و آیات کی خبر سن کر چونکہ بہت سے قبائل طلیحہ کے ساتھ مل گئے تھے، اس لیے تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید نے میدان میں پہنچ کر مجاہدین کی قیادت کا فریضہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ طلیحہ کے لشکر کی کمان عینیہ بن حسن کر رہا تھا۔ خود طلیحہ ایک خیمے میں کمبل اوڑے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، لڑائی پورے زور پر تھی۔ عینیہ نے طلیحہ کے خیمے میں جا کر پوچھا، کیا کوئی وحی آئی ہے؟ اس نے کہا، ابھی نہیں۔ یہ سن کر وہ اپنا منہ لٹکائے ہوئے خیمے سے نکلا اور دوبارہ میدان میں جا کر لڑنے لگا۔ جب اس نے دیکھا مسلمان دیوانہ وار لڑ رہے ہیں اور ہر طرف سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، پھر وہ میدان سے کھسک کر طلیحہ کے خیمے میں گیا۔ پوچھا، جبرائیل کوئی پیغام لائے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، ابھی یہ وہی آئی ہے کہ تیرے پاس بھی وہی آ چکی ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، البتہ تیرا تذکرہ اور چرچا ایسا ہوگا جسے کوئی بھولے گا نہیں۔ عینیہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کہنے لگا، واقعی تیرے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے جو تو بھی کبھی نہیں بھولے گا۔ عینیہ نے اپنے قوم بنو خزاعہ کو بآواز بلند پکار کر کہا، اے قوم کے جانثارو، رک جاؤ، اپنی جانیں بچانے کے لیے میدان سے بھاگ جاؤ۔ سنو اور یقین کرو کہ طلیحہ پر پرلے درجے کا عیار اور جھوٹا ہے۔ طلیحہ نے پہلے سے اپنا فرار کا انتظام کر رکھا تھا، گھوڑا تیار کیا، اپنی بیوی نویرہ کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور شام کی طرف بھاگ نکلا اور وہاں جا کر بنو کلب قبیلہ سے پناہ حاصل کی۔ اس طرح وہ ساری افرادی قوت ختم ہو گئی جو اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تیار کی ہوئی تھی۔ جب اسے بھی پتہ چلا کہ اس کے معاون و مددگار بیشتر قبائل دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس نے بھی دربار خلافت میں مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے کمال اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے معاف کر دیا۔ جبکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو طلیحہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المؤمنین نے اسے دیکھ کر کہا، تو عکاشہ بن محسن اور ثابت بن ارم کا قاتل ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔
یہ دونوں عرب کے معزز اور بہادر فرد تھے۔ اس پر طلیحہ نے عرض کیا امیر المؤمنین، وہ تو شہید ہو کر بلند مقام حاصل کر چکے ہیں، آپ کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ میں تو خلوص دل سے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں، حضرائے کرم مجھے بیعت سے محروم نہ کیجیے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت لی۔ پوچھا وہ تمہاری شعبہ بازی کدھر گئی؟ کہنے لگا اسلام لانے کے بعد ہر قسم کی شعبہ بازی ختم ہو گئی۔ اس طرح طلیحہ بن خویلد کا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انجام بہتر ہوا۔ لشکر اسلام کے بطری جلیل حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر اس لیے روانہ کیا گیا تھا کیونکہ بیشتر قبائل کو اپنی جھوٹی نبوت کی طرف دعوت دینے والا بھی بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ بھی بنو اسد قبیلے کے جوان مرد بہادر جرنیل تھے۔ طلیحہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ مجاہدین کے مرغے میں آنے کی بجائے سرزمین شام کی طرف جان بچا کر بھاگ گیا، اور موقع پاتے ہی اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح اس کی عاقبت اچھی ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرتدین کا مکمل صفایا کرنے سے فارغ ہوئے۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں مسلمہ کذاب اسود عنسی، طلیحہ بن خویلد اور ان کے پیروکاروں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کے بعد قیصر و کسریٰ یعنی ایران اور روم کو فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چونکہ یہ دونوں اسلام کے خلاف بڑے مضبوط قلعے تھے، خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کمال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے صدیق اکبر کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ سنو جہاد کا بغل بچ چکا ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کر اہل خانہ کو الوداع کہتا ہوا جہاد کی نیت سے گھروں سے نکل آئے۔ منادی آواز دے رہا تھا، مجاہدین جذبہ جہاد سے سرشار شوق شہادت سے دلوں کو مسرور کرتے ہوئے مرکز جہاد اسلامی اور سلطنت اسلامیہ کے مرکزی دفتر مسجد نبوی میں جمع ہونے لگے۔ مدینہ کی گلیوں میں مجاہدین کی چہل پہل سے عجیب سما بند گیا۔ بنو اسد قبیلے کا بہادر اور شاعر جرنیل زرار بن ازور جہاد کے لباس اور ہتھیاروں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے لگا۔ اس کی بہادر بہن خولہ بنت ازور نے پوچھا، بھائی جان میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہاں کی آوازیں ہیں؟ کس مہم پر روانہ ہونے کی تیاری ہے؟ حضرت زرار نے اپنی لاڈلی بہن سے کہا، کیا تم جہاد کا اعلان نہیں سن رہی؟ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے جہاد کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ بہن نے غمناک لہجے میں کہا، بھائی جان کیا ہماری قسمت میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہی لکھا ہے؟ میرے پیارے بھائی جان تم جانتے ہو میں تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتی ہوں۔ آپ امیر المؤمنین سے میرے لیے اجازت لیں تاکہ میں بھی آپ کے شانہ بشانہ جہاد میں حصہ لے سکوں۔ حضرت زرار بن ازور اپنی بہن کی جرأت، شجاعت اور بہادری کے ساتھ جہاد میں شرکت کے جذبے اور شوق کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگے، بہنا اللہ تجھے خوش رکھے، یہ جنگ عورتوں کا کھیل نہیں ہے، تم گھر میں رہو۔ تیرا بھائی میدان میں اپنی جرأت کے جوہر دکھانے کے لیے اپنے خاندان کی نمائندگی کی خاطر کافی ہے۔ خولہ نے کہا، بھائی میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی، آپ کو میرے لیے بھی اجازت لینا ہو۔ یہ جنگ اگرچہ مردوں کا کھیل ہے تو میں زخمیوں کو پانی پلانے، مرہم پٹی کرنے اور تمہارے اندر جہاد کے جذبے کو مزید تیز کرنے کا فریضہ بخوبی سر انجام دے سکتی ہوں۔ اپنی بہادر بہن کا جذبہ شوق اور ہمت دیکھتے ہوئے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی۔ اس طرح حضرت خولہ بنت ازور کو ان تمام معرکوں میں حصہ لینے کا موقع ملا جو لشکر اسلام اور رومی فوجوں کے درمیان پیش آئے۔ ایک موقع پر جب رومی فوج نے اس کے بھائی حضرت زرار کو گرفتار کر لیا تو بہن نے اپنے بھائی کو دشمن کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جس بہادری، تجربہ کاری اور دشمن پر ضرب کاری میں مہارت کا ثبوت دے کر دیکھنے والے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو دشمن گرفتار کر کے لے گیا ہے، اس نے بڑی تیزی سے نقاب اوڑھا، تلوار ہاتھ میں لی اور خیمے سے باہر نکلنے لگی۔ دیگر خواتین نے پوچھا، عام یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ خواتین کی گفتگو کی پرواہ کیے بغیر حضرت خولہ چشم زن میں مجاہدین کی صفوں میں جا کر شامل ہوئی۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ یہ کون مجاہد ہے جو اپنے چہرے کو ڈانپے ہوئے دشمن کے پڑخچے اڑا رہا ہے۔ مجاہدین میں چہمہوریاں شروع ہوئی، یہ مجاہد کون ہو سکتا ہے؟ کس قبیلے سے متعلق ہے؟ آخر اس نے نقاب کیوں اوڑھا ہوا ہے؟ عظیم جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نقاب پوش مجاہد کے قریب ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تیری مجاہدانہ کارروائی قابل صدر تحسین، تیرے زور بازو پہ آفرین ہے۔ اس مجاہد خواتین
حضرت خولہ نے پردے میں سے جواب دیا، امیر لشکر میں زرار بن ازور کی بہن ہوں۔ یہ جواب سن کر اور یہ معلوم کر کے کہ دشمنوں کے پرخچے اڑانے والی ایک خاتون ہے تو حضرت خالد بن ولید کی حیرانگی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا تجھے اس حالت میں میدان میں اترنے کا خیال کیسے آیا؟ اس نے جواب دیا میں دیگر خواتین کے ہمراہ موجود تھی، مجھے اپنے بھائی زرار کے گرفتار ہونے کی خبر ملی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنے بھائی کو دشمن کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ جواب سن کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے آج واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ حضرت خولہ نے کہا امیر لشکر میری خدمات کا صلہ یہی ہے کہ میرے بھائی کو دشمن کی قید سے آزاد کرانے کی تدبیر کریں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کے بھائی کو دشمن کے چنگل سے آزاد کرا کے دفن۔ حضرت خولہ نے پورے جوش اور ولولے سے کہا میں اس مہم میں بھرپور حصہ لوں گی، کیونکہ اپنے بھائی کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرانے میں جو تلخ جذبات میرے ہو سکتے ہیں وہ اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومی فوج پر ایک زوردار حملہ کیا جس میں بہت سے رومی فوجی موت کے گھاٹ اتر گئے اور کافی تعداد گرفتار ہوئی، لیکن بنو اسد قبیلے کے سردار حضرت زرار بن ازور کو آزاد نہ کرایا جا سکا اور نہ ان کا کوئی سراغ ملا۔ دن ڈھل گیا، رات کی تاریکی سایہ افکن ہونے لگی۔ ایک مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے پاس آیا اور پوچھا امیر لشکر زرار بن ازور کی رہائی کے لیے کیا تدبیر سوچی ہے؟ آپ نے فرمایا رومی قیدیوں میں سے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہو اس کو میرے پاس لاؤ، میں نے اس سے چند ضروری معلومات حاصل کرنی ہیں۔ حکم کے مطابق اسے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس نے حضرت زرار بن ازور کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا مجھے اس کی کوئی خاص نشانی بتاؤ کیونکہ میں تو اسے پہچانتا نہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا گیا اسے اپنے بھائی کی اوصاف بتاؤ۔ جب اس نے ایک ایک کر کے خوبیوں کا تذکرہ کیا اس بوڑھے قیدی نے کہا کہ کہیں تمہاری مراد اس بہادر سے تو نہیں جس نے ایک بڑے بہادر جری رومی جرنیل کو قتل کر دیا تھا؟ اگر یہ شخص ہوئی ہے تو وہ زندہ ہے اور رومی جرنیل کے قبضے میں ہے۔ اس نے اسے 100 رومی بہادروں کی نگرانی میں حمص روانہ کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رافع بن عمرہ کی قیادت میں شاہ سواروں کا ایک لشکر دے کر حمص کی طرف روانگی کا حکم دیا کہ راستے میں جہاں کہیں رومیوں کا قافلہ ملے اس سے اپنے قیدی حضرت زرار بن ازور کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ حضرت رافع بن عمرہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے سلیمہ شہر تک پہنچے۔ اہل شہر سے پوچھا کوئی قافلہ ادھر سے گزرا ہے؟ انہوں نے بتایا ادھر سے تو کوئی قافلہ نہیں گزرا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی۔ لشکر اسلام اس طرف متوجہ ہوا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ یہی رومیوں کا قافلہ ہے، اسی قافلے میں ہمارا مطلوب حضرت زرار بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا زوردار تھا کہ رومی فوجیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین نے مردانہ وار لڑتے ہوئے اپنے قیدی کو آزاد کرا لیا اور راضی خوشی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خولہ نے جب اپنے بھائی کو آزاد دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ محبت و احترام سے اپنے بھائی کی بلائیں لینے لگی۔ اس کے بعد لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین کا رخ کیا اور سفر کرتے ہوئے مرکزی مقام اجانادین میں پڑاؤ کیا اور یہاں لشکر اسلام اور رومی فوج کے درمیان مشہور و معروف معرکہ برپا ہوا جو جنگ اجانادین کے نام سے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ دمشق کا محاصرہ ابھی جاری تھا کہ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ شاہ روم عرقل ایک بڑا لشکر لے کر فلسطین کے مشہور مقام اجنادین میں پہنچ کر خیمہ زن ہو چکا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کے تجربہ کار، فداکار اور جاں باز ساتھیوں سے مشورہ کیا اس نازک ترین صورتحال کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سر دست دمشق کا محاصرہ ترک کر دیا جائے اور شاہ روم عرقل کی فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ تجربہ کار ساتھیوں کے مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو فلسطین کے سرحدی مقام اجانادین کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا جہاں رومی لشکر ڈیلے ڈالے بیٹھا تھا۔ جب لشکر دمشق کا محاصرہ ترک کر کے روانہ ہوا تو دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر تابڑتوڑ تھا کہ لشکر اسلام کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ رومی ہوا کے بغولے کی طرح آئے اور لشکر اسلام کے پیچھے محو سفر خواتین کو گرفتار کر کے
بڑی تیز رفتاری سے پیچھے ہٹ گئے۔ گرفتار ہونے والی خواتین میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی بہادر بہن حضرت خلا رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ گرفتار ہونے والی خواتین کو منظم کیا اور خیموں کی چوبیں پکڑ کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ پہرا دینے والوں کے سر پھوڑ دیے۔ خواتین نے جس انداز میں اپنا دفاع کیا، یہ کارنامہ بھی تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان خواتین نے مقابلہ کرتے ہوئے رزمی اشعار پڑھے، جس سے ان کے جوش میں حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ تاک تاک کر دشمن کے سروں پر لاٹھیاں برسا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، ہم قبیلہ تب اور حمیر کی صاحبزادیاں ہیں، تمہیں تیر کرنا ہمارے لیے کوئی اعجوبہ نہیں۔ ہم لڑائی میں بڑھتی آگ ہیں، تم آج ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہوگے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو جب عورتوں کے گرفتار ہونے کا پتہ چلا تو وہ دیگر مجاہدین کے ساتھ جوش و جذبے سے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور انہیں تہتے کرتی ہوئی خواتین آزاد کرا لیا، اور اس پر تمام مجاہدین سجدہ شکر بجا لائے۔ اور پھر اس کے بعد لشکر اسلام اجانادیر کی طرف روانہ ہوا، جہاں شاعروں کی فوج پڑاؤ کیے ہوئی تھی۔ اجانادیر فلسطین کی سرحد پر واقع سرزمین شام کا معروف و مشہور شہر ہے۔ یہاں شاعروں نے 1,00,000 مسلح رومی فوج بھیجی اور خود حمص میں مقیم رہا۔ لشکر اسلام نے جم کر رومی فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش سے دوچار کیا، اور لشکر اسلام کے بعض مشہور جرنیل جام شہادت نوش کر گئے، جن میں حضرت عکرمہ بن ابی جہل، حضرت جاشع بن حشام، یعمن عبداللہ البعدوری، حشام بن عاص بن وائل، فضل بن عباس بن عبد المطلب، ابان بن سعید بن عاص اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہم سر فہرست ہیں۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ لوہے کی ایک مضبوط زرہ پہن کر میدان میں اترے اور میدان میں جس طرح بھی رخ کیا دشمن کو تیر کرتے چلے گئے۔ کوئی بڑے سے بڑا جری بہادر بھی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ رومی جرنیل روان کو حضرت زرار بن ازور نے موت کی گھاٹ اتارا۔ اس کی 50,000 رومی فوجی قتل ہو کر جہنم رسید ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ دمشق کا محاصرہ کیا اور چند روز کے مقابلے کے بعد اس پر مکمل قبضہ کر لیا۔ جانادین اور دمشق کو فتح کرنے کے بعد لشکری اسلام نے جنگ فحل میں مبینہ کامیابی حاصل کی۔ اجانادین مقام پر جنگ 2 مرتبہ لڑی گئی، ایک مرتبہ 13 ہجری میں اور دوسری مرتبہ 10 ہجری میں۔ اگر دوسری جنگ اجانادین میں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تسلیم کیا جائے تو پھر جنگ فحل اور جنگ یرموک میں بھی حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی شرکت ثابت ہوتی ہے۔ بہر صورت اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے ہر مارکے میں جواں بردی، جاں فشانی، جاں بازی، شمشیر زنی اور نیزہ بازی کے ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے جو قیامت تک تاریخ اسلام کے اوراق میں جگمگاتے رہیں گے، اور جن سے ہر دور میں اسلامی افواج کی جرنیلیں ایمانی حرارت حاصل کرتے ہوئے میدان جہاد میں قابل قدر خدمات سر انجام دیتے رہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔